دیکھیں جی، نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سرمایہ داروں کی پارٹی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ غریب لوگوں کی اس کی حمایت ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے غریب لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم برجوا پارٹی یا ایک سرمایہ دار پارٹی یا جاگیردار پارٹی یا حکمران طبقے کی پارٹی یا ملکیتی طبقوں کی پارٹی نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ ہٹلر کے بھی بہت سارے، جو کہ ایک بہت ہی اگریسو امپیریلسٹ اور کیپٹلسٹ قسم کا لیڈر تھا، فیشسٹ لیڈر تھا، بہت سارے غریب لوگ اس کی بھی حمایت کرتے تھے۔ بہت سارے نپولین بوناپارٹ نے جب اپنی حکمرانی قائم کی فرینچ ریولوشن کے بعد، اور بلکہ اپنی بادشاہت قائم کی، تو بہت ڈھیر سارے ملینز آف کسانوں نے اس کی حمایت کی۔ مگر اس سے ایک رتی بھر فرق نہیں پڑتا اس چیز پر کہ نپولین بوناپارٹ طبقاتی اعتبار سے کس چیز کے لیے گامزن تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا اور کیا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک رتی بھر فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ اگر 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 10 ملین لوگ بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے نکل پڑیں تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طبقاتی بنیادوں پہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے، کس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں طبقے کو، اور خاص طور پہ طبقاتی جدوجہد میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ طبقہ ایک ریلیشنل چیز ہے، ایک تعلق کا نام ہے، ایک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایبسولوٹ فیکٹر نہیں بلکہ ایک ریلیٹیو چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا بندہ 10,000 روپے کماتا ہے یا 20,000 روپے کماتا ہے یا 1 لاکھ روپے کماتا ہے۔ اس سے فرینکلی سپیکنگ یہ اس کے طبقے کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر بذات خود یہ اس کا طبقے کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ ڈیفائن یہ چیز کرتی ہے کہ وہ کن پیداواری تعلقات کے اندر انٹر ہو کے اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات بنتے، اس سے وہ اس کا طبقے کا پتہ چلتا ہے۔ آج امریکن ورکر، ایک انڈسٹریل امریکن ورکر ہو سکتا ہے کہ آج یہاں پہ جو چھوٹے موٹے سرمایہ دار ہیں ان سے بہتر زندگی بھی گزارتے ہیں، مطلب میں چھوٹے درجے کے سرمایہ دار کی بات کر رہا ہوں، پیٹی بورژوا کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے ورکر سے امریکن ورکرز کا سٹینڈرڈ آف لیونگ تو خیر بہت ہی اوپر ہے۔ مگر اگر آپ امریکن ورکر کو امریکن کیپٹلسٹ سے کمپیئر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلقات ہیں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اگرچہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اگرچہ اس کے پاس شاید ایک گاڑی بھی ہو، مگر یہ واقعی مزدور ہے، پرولتاریہ ہے، اور اب تو خیر وہ گاڑی اور گھر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور ڈیٹ کرائسس وغیرہ کی وجہ سے جو فائنینشیل کرائسس وغیرہ ہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک تعلق کی بات ہے، ایک ریلیشنل چیز ہے، کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے طبقہ کیا ہے کہ آپ کا اور میرا سماجی رشتہ کیا ہے، اس سے طبقہ آپ کا پتہ چلے گا کون سا ہے اور کون سا نہیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک آبجیکٹیو یعنی معروضی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کون سے طبقے پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، کس کس تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بلکہ اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے، اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ کتنے انڈسٹریل ورکر ہیں پاکستان میں، کتنے کھیت مزدور ہیں، کتنے چھوٹے درجے کے کسان ہیں، کتنے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، کتنی زمینیں ان کے پاس ہیں، کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، کتنے اثاثے ان کے پاس ہیں، کس فیصد اثاثوں پہ وہ قابض ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم سب تجزیہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف ایک چیز بتاتا ہے طبقاتی جدوجہد کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ موروثی اعتبار سے کتنے طبقے کہاں پہ ہیں اور کس تعداد میں موجود ہیں۔ مگر اب ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ بڑھنا ہوگا کانشیسنس کی طرف، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ اگر میں مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں اس چیز کو پہچانوں کہ میں دراصل مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرا جو اصل پہچان ہے وہ تو یہ ہے کہ میں ارئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میری جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور سب پاکستانی برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سب سے پرائمری پہچان یہ سمجھوں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، مذہب کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کانشیسنس پہ، اس کے شعور پہ۔ ظاہری بات ہے کہ معروضی حالات اور موضوعی حالات کا آپس میں ایک رشتہ تو ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ایک میکینیکل رشتہ نہیں ہوتا بلکہ ایک جدلیاتی ڈائلیکٹیکل رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس رشتے میں اکثر ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں، وہ ایک فالس کانشیسنس یعنی ایک غلط سوچ، ایک غلط نظریے میں پھنسے بھی ہوتے ہیں، جکڑے بھی ہوتے ہیں۔ کسی بھی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، بلکہ
یہ جو غلط سوچ ہے، فالس کانشیسنس اس کو مارکس کہتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جو کہ اس نظام کو قائم رکھتی ہے، جو کہ مزدوروں کو کی نظر سے اور غریب لوگوں کی نظر سے اس طبقاتی تفرق، اس طبقاتی تضاد کو دور کر کے تو غریب لوگوں سے ہی وہ کام کرواتی ہے جو کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کے مفادات میں ہوتے ہیں۔ ایک آخری آپ کو مثال دیتا ہوں اور پھر آگے چلیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں، عظیم تو نہیں ہے، پہلی عالمی جنگ میں ملینز آف لوگوں نے، غریب لوگوں نے، بالکل غریب لوگ، کسانوں کے بچوں نے اور مزدوروں کے بچوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ ہر بندے کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہر مزدور کا یہ خیال تھا کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہی سب سے ضروری چیز ہے، اور جو دوسری طرف جو ملک ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے اور ہم نے اپنی حکومت، ہم نے اپنی ملک کو بچانا ہے، لہٰذا انہوں نے، مزدوروں نے ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیا۔ لیون ٹروٹسکی اور ولادیمیر ایلیچ یولیانو لینن دونوں کا یہ کہنا تھا، روزا لکسمبرگ کا بھی، اسٹالن کا بھی، بہت سارے اور لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ قتل عام جو مزدور آپس میں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں مزدوروں کو انقلاب کرنا ہے، اور مزدور ایک دوسرے کا قتل عام اس لیے کر رہے ہیں، یا یہ کسان ایک دوسرے کا قتل عام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر تو غلط فہمی کا شکار ہیں، لہٰذا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں آپ کے ذہن میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ حمایت آپ کو کسی بھی طبقے سے حاصل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس تحریک کے طبقاتی مفادات کیا ہیں، اس تحریک کے طبقاتی گول کیا ہیں۔ پتہ ہے اس چیز کا کس طرح چلایا جا سکتا ہے، یہ صرف اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کسی بھی پولیٹیکل فائٹ میں، کسی بھی سیاسی تضاد میں آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کون سی پارٹی عملاً صرف باتوں کے اعتبار سے نہیں مگر عملاً ایک ایسا پروگرام لے کر آنا چاہتی ہے، اور واقعی اس پروگرام پہ کھڑی ہے، عملاً ثابت بھی کر رہی ہے کہ اسی پروگرام پہ کھڑی ہے، ایسا پروگرام لے کر آنا چاہتی ہے، ایسا مشن لے کے چل رہی ہے کہ جو کہ ایک یا دوسرے طبقے کو اقتدار دلوائے گا، کسی طبقے سے اقتدار چھینے گا یا کسی طبقے کے کسی حصے سے اقتدار چھینے گا اور کسی اور طبقے کے کو یا تو اقتدار دے گا یا کسی اور طبقے کے کسی ایک حصے کو اقتدار دے گا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ طبقے کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ آپس میں لڑ بھی لیتے ہوتے ہیں، جس طرح بورژوازی کے اندر بھی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بورژوازی اور فیوڈلز کے درمیان بھی بڑی لڑائیاں ہوئی، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے درمیان بھی تضادات موجود ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں حکمران طبقے کا ایک حصہ ہیں یا حکمران طبقات کے مختلف حصے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عملی طور پہ نواز شریف ہو یا بے نظیر زرداری یا عمران خان یا کوئی بھی، وہ کون سا معاشی پروگرام، کون سا سماجی پروگرام، کون سا سیاسی پروگرام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ کس قسم کا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے وہ خود واقعی ہی کمیٹڈ ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی جو ہوتے ہیں جو ایسی بس آتے ہیں، کبھی ایک نعرہ اور ایک جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، کبھی دوسرا نعرہ اور دوسرا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، مگر جو کنسسٹنٹ وہ اکثر لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی چینج ہوتے رہتے ہیں کہ وہ میس فالوئنگ کبھی بہت بڑے پیمانے پہ یا بہت لمبے پیریڈ کے لیے اکٹھی نہیں کر سکتے، مگر ایک کنسسٹنٹ موومنٹ صرف میس فالوئنگ اس صورتحال میں اپنی بنا سکتی ہے، عوامی حمایت اس صورتحال میں حاصل کر سکتی ہے کہ وہ ایک کنسسٹنٹ پروگرام کو لے کر آگے چلے، چاہے افرادی اعتبار سے اس میں لوگ آئیں یا جائیں، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا، لہذا اگر ہم اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ جو مذہبی انتہا پسند قوتیں یہ کن طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کنسسٹنسی سے، مسلسل مزاجی سے، کوئی کسی فرق کی بات نہیں ہو رہی، مگر یہ تحریک ایز اے ہول کون سی، کن چیزوں پر، کن اصولوں پر کھڑی ہے اور کیا امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے، ان کی تاریخ دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے، تو پھر ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ دراصل کس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، ارسپیکٹو کہ اس میں غریب لوگ کھڑے ہوں، امیر لوگ کھڑے ہوں، مڈل کلاس لوگ کھڑے ہوں، یہ ارریلیونٹ بات ہو جاتی ہے۔ ان کا پروگرام اور ان کے اعمال
یہ سب سے ریلیونٹ بات ہوتی ہے. تو ایک غلط فہمی سب سے پہلے جس پہ میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو پاکستان کے اندر عمران خان اور مختلف اور دائیں بازو کی پارٹیاں پھیلا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ ایک ریئیکشن، محض ایک ریئیکشن ہے. وہ ریئیکشن ہے اس چیز کا کہ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور پاکستان کے اندر ڈرون سٹرائک شروع کی، لہٰذا اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہو رہا ہے. ریئیکشن ہوگا کچھ لوگوں کا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مذہبی انتہا پسندی ایز اے ہول اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو وہ کوئی 2008 میں 2001 میں تو نہیں پیدا ہوئی، یہ تو پاکستان کے اندر بڑی دیر سے چل رہی ہے. بلکہ ایک وقت ایسا ہے جو کہ ہمارے سینئر ساتھیوں نے دیکھا جب ریاست خود یہاں پہ ایک مذہبی انتہا پسند ریاست تھی، ضیاء الحق کی جو آمریت تھی، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ان سب کی حمایت کی. تو یہ مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس فنڈامنٹلزم، مذہبی بنیاد پرستی، انتہا پسندی، اس وقت میں دونوں کو ایک ہی حوالے سے دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا یہ کوئی امریکہ کے افغانستان میں آنے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی، یہ بڑی دیر سے اس خطے میں ہے. اور آئیے ذرا اس کی تاریخ کو ایک نظر دیکھتے ہیں. دراصل پاکستان جب بنا تو جو مسلم لیگ تھی اس کو کسی بھی مذہبی گروپ کی حمایت نہیں تھی. جمعیت علماء اہل ہند نے یہ دو ٹوک کہا کہ ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم انڈیا کو دارالامن سمجھتے ہیں اور ہم انڈیا کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، جو سب سے بڑی مذہبی مسلمانوں کی پارٹی تھی جس نے خلافت موومنٹ وغیرہ لیڈ کی. ایک بہت ہی چھوٹی پارٹی جس کا نام جماعت اسلامی تھا، مولانا مودودی کی، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پاکستان نہیں، یہ پلیتستان بنے گا. محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک اداکار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دینا بالکل شریعہ کے خلاف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور طرح طرح کی انہوں نے بیت الخلاء کے جیسا ہے یہ مسلم لیگ اور پاکستان وغیرہ، طرح طرح کی گالیاں مودودی اور جماعت اسلامی نے پاکستان کو دی. لہٰذا جب پاکستان شروع میں قائم ہوا تو اس وقت کی مسلم لیگ جو تھی، لیاقت علی خان کی مسلم لیگ وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی خاص اہمیت جماعت اسلامی اور مودودی کو نہیں دیتے تھے. ان کے لیے یہ irrelevant لوگ تھے، امپورٹنٹ لوگ تھے ہی نہیں. نہ تو ان کے پاس کوئی زیادہ پاور تھی، نہ اسٹریٹ پاور تھی، نہ ووٹ پاور تھی. ہاں جمعیت علماء پاکستان جو بنی اور جمعیت علماء اسلام جو بنی، جو جمعیت علماء ہند سے ٹوٹ کے دو پارٹیاں جو بنی، ان کی اہمیت ضرور تھی کیونکہ وہ میس پارٹیز تھیں. لہٰذا اس زمانے کی ایوب مارشل لا ہو یا جو بھی مختلف اسکندر مرزا وغیرہ کی حکومت ہو، اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا یا مذہبی پارٹیوں کا اس طرح سے اثر نہیں تھا. اکثر ہم جب وہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آج کے اعتبار سے وہ 1962 کے فیملی لاز آرڈیننس ہمیں بڑے پھر بھی بہتر لگتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے کوئی خاص تو نہیں ہے، کوئی مکمل عورتوں کی آزادی تو نہیں ان میں بھی ہے، مگر پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ یار چلو یہ بھی اچیو کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. آج ہم اس سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. یہ الائنس ریلیجس فنڈامنٹلسٹ اور ریاست کے درمیان دراصل پیدا ہوا. آپ یہ بھی جانتے ہیں ایوب خان کے دور میں مودودی نے جیل چول بھی کاٹی وغیرہ وغیرہ، فاطمہ جناح کی حمایت وغیرہ بھی کر رہا تھا، اور JUI وغیرہ بھی نیب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اپوزیشن میں تھی. یہ جو الائنس بنا لہٰذا ریاست اور مذہبی انتہا پسندوں کا، بنیاد پرستوں کا، یہ دراصل بنا 1968 کے بعد. جب پورے پاکستان کے اندر اتنی بڑی بغاوت ہوئی، اس طرف عوامی لیگ، اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے آگے نیشنل عوامی پارٹی اور مختلف لیفٹ کے گروپس، پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، ریلوے ورکرز یونین وغیرہ وغیرہ، اسٹوڈنٹس کی بھمار ایک لیفٹسٹ آرگنائزیشنز کی،